أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سورۃ الغاشیہ مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 26 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور. تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی لغو یعنی بیکار بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، بیٹھنے کی جگہیں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں لگائے ہوئے گداز تکیے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے قالین. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے کس طرح بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بچھایا گیا. فذکر، اب تم نصیحت کیے جاؤ. انما انت مذکر،
تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو. لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا. الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. مختصر سی تفسیر. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو نازل کیا اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے دو اہم موضوعات ہیں. جیسا کہ آپ کو کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ مکی صورتوں کے اندر آخرت کے احوال اور اسلام کے عقائد اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین، ان تمام باتوں کو مکی صورتوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے. اس صورت کے بھی دو اہم موضوع ہیں. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا کہ آخرت میں کون شخص کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا، اور کامیاب ہونے والے کے لیے کیا انعامات ہیں، کیا جزا ہے، کیا اجر ہے، اور ناکام ہونے والے کے لیے کیا سزا ہے، کیا عقاب ہے، کس طرح کے عذابات ہیں. اور دوسرا موضوع اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ کیسا قدرت والا ہے، اور پھر اس کے دلائل، اس کی دلیلیں کہ اس نے دوسری چیزوں کو پیدا کر کے اس میں بتایا کہ اس میں غور کرو کہ اللہ نے کیسے کیسی چیزوں کو پیدا کیا. پہلی سورت جو اس سے پہلے گزری سورہ اعلیٰ، اس سے پہلے سورہ طارق، اس کے اندر انسان کی پیدائش کو بتایا تھا. اب یہاں دوسری چیزوں کو بتا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان چیزوں کے اندر غور کر کے ہمیں پہچانو کہ ہم جس طرح یہ چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح ہم دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں. اور پھر اس کے آگے یہ بتایا کہ تم جو اعمال کرتے ہو، اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ ان کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے، بلکہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. اب قبول کرنا نہ کرنا وہ ان کے ذمے، اور پھر قبول کریں یا نہ کریں ان کا حساب ہم کو دینا ہے. ہمارے پاس حساب دینا ہے ان کو، اگر قبول کریں گے تو اس کا، اور نہیں قبول کریں گے تو اس کا، اور ہم ہی حساب لینے والے ہیں. یہ سورت کا خلاصہ جو بتایا. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس چھا جانے والی چیز کی خبر پہنچی؟ وہ چھا جانے والی چیز کیا ہے؟ قیامت ہے. اور یہاں سوال کیا اللہ نے. حل جو آتا ہے وہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے. حل کیا؟ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ متوجہ ہو آدمی. جیسے مثال کے طور پر کوئی اہم واقعے کو دوستوں میں بیان کرنا ہوتا ہے، گھر والوں میں کسی اہم بات کو رکھنا ہوتا ہے، تو آدمی سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے، ارے کیا آپ کو معلوم ہے؟ ارے فلاں بات کی کیا آپ کو خبر ہے؟ نہیں کیا ہے بتاؤ. آدمی متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ نے تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے سوالیہ جملہ لے کر آئے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو وہ چھا جانے والی چیز کی خبر ہے؟ معلوم ہے وہ چھا جانے والی چیز کیا ہے؟ جو جیسے دن کے اوپر رات چھا جاتا ہے اور ساری چیزیں جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا. رات کے اوپر دن کے اوپر رات چھا جاتی ہے، دن کے اوپر رات چھا جاتی ہے. اسی طرح قیامت چھا جائے گی، پورا نظام عالم جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں رہے گی. تو وہ چھا جانے والی چیز کیا ہے؟ جس دن جو ہے چہرے ذلت سے ذلت زدہ ہوں گے، خوفناک ہوں گے.
جس دن چہرے ذلت زدہ ہوں گے، خوفناک ہوں گے. خاشعاتن کہتے ہیں جھک جانے کو کہتے ہیں نا بھائی، خشوع سے نماز پڑھو، خضوع سے نماز پڑھو. خضوع یعنی اللہ کے سامنے عاجز ہو جاؤ کہ اللہ جیسا آپ حکم کریں ہم تو ویسے حاضر ہیں. ہاتھ باندھنے کا حکم دیا، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جھک جانے کا حکم کیا، جھکے ہوئے ہیں. سجدے میں پڑے رہنے کا حکم دیا، سجدے میں پڑے. لیکن یہ والے جو چہرے ہوں گے ان کی کیفیت الگ ہوگی، اس لیے کہ یہ دنیا میں جھکے نہیں ہیں. دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل نہیں کیا، تو قیامت کے دن یہ لوگ ذلیل ہوں گے اور ان کے چہروں کے اوپر خوف ہوگا. اور جو دنیا کے اندر جھکے ہوں گے، اللہ کے سامنے خشوع خضوع اختیار کیا ہوگا، وہ آسائش کے اندر ہوں گے، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ بیان ہے ان لوگوں کا کہ ان کے چہرے جو ہے کیسے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ذلت والے ہوں گے. اور پھر آگے ایک اور نشانی بتائی، عاملتن، کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب محنتیں کرتے تھے. ناصبہ، تھکن سے چور ہو جاتے تھے محنتوں کے اندر. ایسی اللہ کو راضی کرنے کی محنتیں کرتے تھے، لیکن طریقہ باطل تھا، غلط طریقہ تھا. طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ غلط تھا. اس لیے یہ سب کچھ محنتیں کرنے کے بعد بھی وہ جہنم کی آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک ملک سے ہوا. ایک راہب کو دیکھا کہ بڑی محنتیں کرتا ہے، بڑی اپنے آپ کو تھکان میں لگاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ راہب کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ راہب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی محنتیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور مجھے یہ آیت یاد آ گئی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ محنتیں کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم دوسرے جو ہوتے ہیں تپسیائیں جس کو کہتے ہیں نا، کہ کوئی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، سالوں سال 6 مہینے کی بھوک برداشت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو راضی کرنے کے. لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے، باطل عقیدہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا کام نہیں آئے گا. پھر آگے فرمایا تصلا نارن حامیہ، کہ ان کو کھولتی ہوئی جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، خوب دہک رہی ہوگی. اور انہیں کیا ملے گا؟ انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. حمیم کہتے ہیں گرم چیز کو، حمیم کہتے ہیں گرم چیز کو، کہ وہ ان کو وہاں پانی ایسا پلایا جائے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ جب وہ قریب کیا جائے گا، اس کھولتے ہوئے پانی کو انسان کے قریب کیا جائے گا، تو اس پانی کی بھاپ سے اوپر کا ہونٹ اس بھاپ کی گرمی سے پلٹ کر پیچھے کی طرف چلا جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ پیروں میں لٹک جائے گا. ایسا گرم پانی کھولتا ہوا. اور جب وہ اس کے پیٹ میں ڈالا جائے گا، وہ جب بھوک پیاس کی شدت سے اس پانی کو وہ پیے گا، تو وہ جیسے ہی پیٹ میں اترے گا، ساری آتوں کو گلا کر پیخانے کے راستے سے نکال دے گا. اس کی شدت گرمی کی ایسی ہوگی، ایسا سخت پانی ہوگا کھولتا ہوا کہ وہ اس کو پلایا جائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ ان کا کھانا ہوگا لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ خاردار درخت کے علاوہ ان کا کوئی کھانا ہی نہیں ہوگا. یعنی ایسی مشکلوں کا کھانا، ایسی مشکلوں کا کھانا. مکہ والوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ والوں نے کہا کہ یہ خاردار درخت کھا کے تو ہمارے اونٹ خوب موٹے تازے ہو جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ خاردار درخت کھا کے ہم وہاں موٹے تازے ہو جائیں گے. تو اللہ نے اس کی بھی آگے وضاحت کر دی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ وہ نہ تمہیں موٹا کریں گے اور نہ تمہیں طاقت پہنچائیں گے. وہ خاردار درخت نہ تمہاری بھوک مٹا سکتے ہیں، نہ تمہاری بھوک مٹا سکتے ہیں کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو تم وہ کھا کے موٹے ہو جاؤ، تمہاری بھوک مٹ جائے. تم کمزور ہو گئے ہو تو تمہارے اندر طاقت آ جائے. وہ خاردار درخت وہاں کسی کام کے نہیں ہوں گے، صرف تکلیف دینے کے لیے تمہیں وہ خاردار درخت کھلائے جائیں گے. وہ ہوگا تمہارا کھانا. اور پھر آگے ایمان والوں کو
یہ تو ایک پہلو ہے کہ یہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا ہے، ان کے لیے ہیں یہ چیزیں. اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور مرنے کے بعد پیدا ہونے پر ایمان لائے، یقین کیا، آخرت کو مانا، آخرت سے ڈرے، اپنے اندر خوف رکھا، اللہ سے ڈرے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنایا، اللہ کو راضی کیا، تو فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی خوف، کوئی تھکن نہیں ہوگی. لسعیہا راضیہ، اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن ہوں گے، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر انہوں نے طریقہ صحیح اختیار کیا تھا، غلط طریقے سے اللہ کو راضی نہیں کیا، بلکہ صحیح طریقہ، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقے پر اللہ کو راضی کیا، اس طریقے پر اللہ کو راضی کیا. بھئی ایک آدمی ہے، قربانی کے لیے جانور لے کے آیا، لیکن اس نے کاٹنا کہاں سے شروع کرا؟ منڈی کی طرف سے نہیں، بلکہ بیچ میں سے کاٹ دیا. قربانی کے لیے جانور لایا، بیچ میں سے کاٹ دیا، تو قربان تو ہو گیا جانور، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، تو وہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. طریقہ وہی اپنانا پڑے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی نے بتلایا. اسی لیے آدمی جو ہے گردن کی طرف سے کاٹتا ہے، اسی طرح لٹاتا ہے، ایک ایک بات پوچھ کے کرتا ہے کہ کس طرح سے لٹانا ہے، کس طرح سے پٹکنا ہے، کون سی رگ کٹنا چاہیے، کون سی نسیں کٹنا چاہیے، ایک ایک چیز پوچھتا ہے. تو وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز دین کے معاملے میں پوچھو کہ اللہ کے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے. تو وہ چہرے اس دن جو ہے اطمینان والے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. اور پھر ان کو جو انعامات دیے جائیں گے ان میں سے کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت ہوگی، بہترین سجی ہوئی، اور جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. آدمی دنیا میں آدمی شریف ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی انتہائی شریف ہے، لیکن راستے سے گزر رہا ہے، اب 4 لوگوں میں بحث بازی چل رہی، گالی گلوچ چل رہی، تو وہ کان میں اس کے تو پڑ رہی، پڑوسی بیکار ہے، شادی کا موقع ہے، خوب گانے بجا رہا ہے، اب یہ بیچارے تہجد گزار آدمی ہیں، تو وہ بری باتیں دنیا کے اندر کان میں پڑ رہی، لیکن جنت کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں سنائی دے گی، نہ کوئی کسی کی غیبت، نہ کسی کے الزامات، نہ کسی کی برائی، نہ گالی گلوچ، ہر چیز سے جنت پاک. اور پھر آگے کیا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس میں جو ہے جاری بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، جہاں سے چاہیں پی لیں. فیہا سرر مرفوعہ، اور کیا ہوں گی؟ اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، بیٹھنے کی جگہیں. جیسے بادشاہ کا ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ ایک بلند مقام پر بیٹھا ہوتا ہے اور سب کو دیکھتا رہتا ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ جنت کو جنتی کے اندر دیں گے. اور پھر آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے، سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے کہ وہ پانی، پتہ کیا چلا کہ وہ پانی کی جگہوں پر رکھے ہوں گے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے ہمیں معاشرت کے اصول بتائے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. اگر جگہ پر نہیں رکھی ہوگی تو آدمی کو تکلیف ہوگی. تکلیف کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر کسی کو پیاس لگی، اب گلاس جگہ پر نہیں ہے، مگہ جگہ پر نہیں ہے، اور شدید پیاسا ہے آدمی، اب ڈھونڈے گا، دیر لگے گی، پیاس اور بڑھتی جائے گی، اس سے تکلیف ہوگی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنی جگہوں پر رکھے ہوں گے سامنے پیالے، کہ جب پیاس نہیں ہوگی، یہ تو ایک خواہش ہوگی. پیاس تو کب بجھ جائے گی؟ جب جنتی آوے حوض کوثر پہ پہنچیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس ختم کر دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا پانی نصیب فرمائے، تو وہ ہمیشہ کی پیاس اس سے مٹ جائے گی. یہ تو ایک دل کی خواہش ہوگی، لذت کے طور پر آدمی پیے گا اس کو، تو وہ بھی سامنے رکھی ہوئی ہوں گی. اور وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں لگائے ہوئے گداز تکیے، آرام سے بیٹھنے کے لیے گول تکیے ہوں گے اور آرام سے آدمی بیٹھے اطمینان سے.
مہمان آتا ہے تو اس کو آسانی دینے کے لیے، اس کو راحت دینے کے لیے آدمی کہتا ہے میاں تکیہ لگا لیجیے، یا بیٹی یہاں تشریف رکھی، یہ تکیہ لیجیے، دیتا ہے نہیں دیتا؟ گھروں میں مہمان آتے ہیں تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کو اس کی جگہ پر عنایت فرمائیں گے کہ جنت میں جنتی کو کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پورے جگہ پہ قالین اعلیٰ قسم کے بچھے ہوں گے کہ جہاں چائے بیٹھ جائے نہ کسی قسم کی گندگی نہ کسی قسم کی غلاظت وہاں ہوگی، بالکل پاک صاف، اور پورے میں قالین بچھے ہوں گے۔ جب کسی بڑے کا استقبال ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ قالین بچھایا جاتا ہے، دور سے قالین بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے خوب پھول بچھائے جاتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنتی کے اکرام میں قالین بچھائیں گے اعلیٰ قسم کے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بچھے ہوئے قالین۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو لوگ قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم انکار کرتے ہو، سنو۔ اور یہ جو 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں، یہ خاص طور پر عرب لوگوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، اس لیے کہ وہ ریگستان میں گھومتے تھے، ان کی سواری اونٹ، اور نیچے زمین، اوپر آسمان، اور آس پاس کیا؟ پہاڑ، یا تو وہ ریتیلے یا دوسرے قسم کے پہاڑ جو ہوتے ہیں پتھر کے۔ تو یہی چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ان کے سامنے پیش کیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کی پیدائش کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا، کہ تمہیں ہر تکلیف سے ہم نے بچایا کہ تم اس کو آسانی سے پال لیتے ہو، اتنا بڑا جانور تم اس کو آسانی سے پال لیتے ہو۔ ہیں ریگستان میں پانی نہیں، کہیں کہیں ہوتا ہے پانی، تو اب کیا سہولت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اونٹ کو ایک بار پانی پلایا تو وہ 6-7-8 دن کی فرصت کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تھیلی ایسی رکھی جس میں وہ پانی کو اکٹھا کر لیتا ہے، پھر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پانی اس کی پیاس بجھاتا رہتا ہے اندر ہی۔ اور پھر کیا سہولت دی کہ تمہیں اونچے درختوں سے پتیاں توڑ کر اس کو نہیں کھلانا، اس کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ خود ہی پتیوں کو توڑ کر کھا لے۔ اتنے اونچے اس پر اونٹ پر تمہیں بیٹھنے میں سیڑھی کی ضرورت ہوتی تو اس کے 3 جوڑ پیر میں 3 گھٹنے دے دیے، 3 جوڑ دے دیے کہ وہ اپنے جوڑوں کو فولڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور تم اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہو۔ کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اس کو کیسے پیدا کیا؟ اتنی اس کے اندر مسکنت، اتنی عاجزی کہ اگر چھوٹی سی بچی بھی اس کی نکیل کو پکڑ کر چلے تو وہ اس کے پیچھے چل دیتا ہے، جس کو حضرت مولانا سعد صاحب ہر اجتماع میں حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، المؤمنون حیینون لینون کالجمل الآنف ان قید ان قاد فإن انیق علی صخرۃ استناقہ، کہ مومن کی مثال تو المؤمنون حیینون لینون، کہ انتہائی قسم کا نرم مزاج ہوتا ہے، کالجمل الآنف، اس نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح کہ جہاں اس کو ہکایا جائے وہ اسی طرف چل دیتا ہے، کہ ایمان والا تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اونٹ کو دیکھو کہ کیسی اس کے اندر ہم نے چیزیں رکھی ہیں، اور پھر بتایا کہ دیکھو اس آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو تانے رکھا ہے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی روک تھام کے ہم نے اس کو تھامے رکھا ہے، نہ اس میں کسی قسم کے پلر ڈلے ہیں، نہ کسی قسم کی اس کے اندر تانے کھچی ہوئی ہیں کہ وہ تھما ہوا ہے، بالکل اکھڑ ہے۔ زمین کو دیکھو کہ کیسے ہم نے اس کو بچھایا ہے، پہاڑوں کو دیکھو کیسے ان کو گاڑ دیا ہے، پہاڑوں کو ہم نے کیسے گاڑ دیا ہے، اور زمین کیسی پھیلا دی۔ یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ دیکھو ہم نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اور آپ ان کے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے کہ آپ ان کو ایمان والا بنا کر ہی چھوڑیں، فذکر، آپ تو بس نصیحت کریے، اس لیے انما انت مذکر، کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے،
الا من تولا وکفر، مگر ان نصیحتوں کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عذاب دے گا، زبردست قسم کا عذاب دے گا۔ اور یہ بے فکر رہیں، اس لیے کہ ان الینا ایابہم، یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور اس بات سے بھی بے فکر رہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے، نہیں، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں، حساب لینا تو ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی، جو ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی اور جنت والے اعمال کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن برائیوں سے اور جن بری باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔